السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وإلہ الاولین والآخرین، صلاۃ اللہ وسلامہ ورحمتہ وبرکاتہ علی صفوت خلقہ وخاتم انبیائہ ورسلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطاہرین واصحابہ ورحمۃ اللہ ومغفرتہ للتابعین تابعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے۔ جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غوث اعظم اور غریب نواز ہے۔ جو ساری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے لیے جسے رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر، شفیع المذنبین بنا کر، راحت المسکین بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر، خاتم النبیین بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ اس رسول برحق پر بے شمار، لا تعداد، انگنت، بے حد و بے حساب درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، آج کا یہ پروگرام جو ختم نبوت کے عنوان پر انعقاد پذیر ہے، آپ مجھ سے قبل میری جماعت کے علماء، خطباء، فضلاء سے ان کے والہانہ خطابات سماعت فرما چکے ہیں۔ میں بھی ایک ادنیٰ سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا اسی عنوان پر اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ کے گوش گزار کروں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔
پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیں۔ قرآن کریم میں سے جس سورہ مبارکہ کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، یہ قرآن کریم کی مشہور و معروف سورت ہے اور سب سے مختصر سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ٹوٹل 3 آیات ہیں، اور 12 کلمات ہیں۔ بیالیس حروف ہیں۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ تلاوت فرماتا ہے، آسمان کا خالق و مالک اپنے اس بندے کے نامہ اعمال میں 420 نیکیاں درج فرما دیتا ہے۔ یہ سورت اگرچہ الفاظ کے لحاظ سے، کلمات کے لحاظ سے، حروف کے لحاظ سے بڑی مختصر ہی سورت ہے، لیکن معانی کے لحاظ سے، مطالب کے لحاظ سے، مفاہیم کے لحاظ سے، مضامین کے لحاظ سے قرآن کریم کی بڑی سے بڑی سورت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس سورہ مبارکہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اس کی فضیلت کو اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے، قرآن کریم کی 114 سورتیں ہیں، ان 114 سورتوں میں سے کچھ سورتیں ایسی ہیں جنہیں مکی سورتیں کہا جاتا ہے، اور کچھ سورتیں ایسی ہیں جنہیں مدنی سورتیں کہا جاتا ہے۔ جو سورتیں ہجرت سے پہلے رحمت کائنات کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی، وہ سورتیں مکی کہلواتی ہیں، اور جو سورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ سورتیں مدنی کہلواتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس سورہ مبارکہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ سورت مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ سورت رحمت کائنات کے قلب اطہر پہ
مکہ معظمہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، امام کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحابہ کا جمع غفیر تھا، صحابہ مسجد نبوی میں جمع تھے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں موجود تھے۔ صحابہ کے درمیان جناب محمد الرسول اللہ تشریف فرما تھے، اردا گرد اصحاب رسول بیٹھے ہوئے تھے، کتنی خوش قسمت وہ مجلس ہوگی، کتنی پیاری اور محبوب مجلس ہوگی کہ جس میں جناب محمد تشریف فرما ہوں گے اور صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوں گے، اور وہ صحابہ کتنے خوش نصیب ہوں گے، وہ اصحاب رسول کتنی بلندیوں کے مالک ہوں گے جو رحمت کائنات کے قریب بیٹھ کے اپنی آنکھوں سے رحمت کائنات کے چہرہ اقدس کو دیکھ کے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کروا رہے ہوں گے۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کائنات کا امام ہمارے ساتھ محو گفتگو تھا، اچانک رحمت کائنات پر نزول وحی کی کیفیت اور حالت طاری ہو گئی، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی جھک گئی، چند لمحوں کے لیے یہ کیفیت رہی، تھوڑی دیر کے بعد ثم رفع راسہ متبسما، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے اپنے سر مبارک کو اٹھایا، صحابہ کی نگاہ رحمت کائنات کے چہرہ اقدس میں پڑی، نبی کو تبسم فرماتے ہوئے دیکھا، مسکراتے ہوئے دیکھا، فوراً پوچھا آقا مسکرانے کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کائنات کے امام نے کہا انزلت علی آنفا سورۃ، اللہ نے مجھ پر ایک ایسی سورت ابھی ابھی نازل فرمائی ہے، جبریل ایک ایسی سورت لے کے آیا ہے جس میں اللہ نے اپنے انعامات اور احسانات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ صحابہ رسول اللہ کی بات سن کے فوراً کہتے ہیں آقا بتائیے وہ کون سی سورت ہے؟ جناب انس کہتے ہیں فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر کی تلاوت فرما دی اور فرمایا میرے صحابہ یہ ابھی ابھی سورت آئی ہے اور جناب محمد الرسول اللہ نے تمہیں پڑھ کے سنائی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ مدینہ طیبہ میں بھی نازل ہوئی، مدینہ طیبہ میں بھی اتری، اس سے پہلے مکہ معظمہ میں جب رب کائنات نے امام کائنات کو قاسم اور عبداللہ بیٹا عطا فرما کے دونوں بیٹوں کو واپس لے لیا، دونوں بیٹے فوت ہو گئے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی وفات پر ابو جہل اینڈ کمپنی نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ کہا باتر محمدن، او لوگو آج محمد بے نام و نشان ہو گیا ہے، آج اللہ یعوذ باللہ نبی کا نام مٹ گیا ہے۔ بچے ہوں اولاد ہوں نورینا تو نام آگے چلتا ہے، آج اس کے بیٹے زندہ نہیں رہے، اب اس کا نام زندہ نہیں رہ سکتا۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا ان محمدن ابتر لا ابن لہو، اس نے کہا محمد بے نام و نشان ہو گیا ہے، محمد کا نام مٹ گیا ہے، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، اس کا کوئی بیٹا نہیں رہا، اس کا نام کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ جب کفار مکہ یہ باتیں کر رہے تھے، میرے محبوب کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے آسمان سے جناب جبرائیل امین کو سورہ کوثر دے کے محمد کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا۔ اے محبوب، یہ کہتے ہیں تیرا نام مٹ گیا ہے، تیرے بیٹے نہیں رہے، ان کو کیا پتا ہے؟ اے محبوب تو صرف میرا رسول نہیں ہے، تو صرف میرا نبی نہیں ہے، تو صرف میرا پیغمبر نہیں ہے۔ پیغمبری کے رشتے تعلق اوروں سے بھی تھے، صفی اللہ بھی نبی تھے، نجی اللہ بھی نبی تھے، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ بھی نبی تھے۔ یہ نبی پیغمبر رسول تھے، اور میرے پیغمبر محمد تیرے ساتھ میرا ایک اور بھی تعلق ہے، یہ صرف نبی تھے، تو میرا محبوب بھی ہے، تو میرا پیارا بھی ہے، تو میرا لاڈلا بھی ہے۔ کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اے محبوب، تو میرا محبوب ہے، تو میرا حبیب ہے، میں تیرے نام کو کبھی مٹنے نہیں دوں گا۔ اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا میرے محبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ، انہوں پتا تو انہوں بھوک لگی ہے، چاولاں دا اعلان ہو گیا، انشاءاللہ ملن گیا۔ رحمت کائنات کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرو۔ اے محبوب،
میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ نام مٹ جائے گا، میں کہتا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ۔ اور محبوب اگر عرشیوں میں میرا پہلے ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، فرشیوں میں میرا ذکر ہوگا تو تیرا بھی ذکر ہوگا۔ ذرا محبت کا اندازہ تو کرو، اور محبت کے گر سیکھنے ہیں، محبت کے سلیقے سیکھنے ہیں، سچی پنی سے نہ سیکھو، ہیر اور رانجے سے نہ سیکھو، محبت کا سلیقہ سیکھنا ہے، یا عرش والے خدا سے سیکھو یا مدینے والے مصطفیٰ سے سیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محبوب اگر عرشیوں میں میرا ذکر ہوگا تو ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا، فرشیوں میں میرا ذکر ہوگا تو ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا، اور محبوب نوریوں میں میرا ذکر ہوگا تو ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا، ناریوں میں میرا ذکر ہوگا تو ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا، اور محبوب تورات میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا، اور انجیل میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا، زبور میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا، اور میرے محبوب 127 صحیفوں میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا، اور میرے محبوب قرآن میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا، مشرق میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، مغرب میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، شمال میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، جنوب میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، عرب میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، عجم میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، اور میرے محبوب مکان میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، دکان میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ نہیں نہیں، دنیا کو بتاؤ بازار میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا، غار میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا، خلوت میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا، جلوت میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ نہیں نہیں، کلمے میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، اذان میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، اقامت میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، نماز میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ نہیں، عالم ارواح میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا، عالم دنیا میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا، عالم برزخ میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ میرے محبوب جنت میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ نہیں نہیں، ریت کے ذروں، درختوں کے پتوں، لکھنے والے ہر قلم کی نوک پر جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا میرے پیغمبر محمد وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ختم نبوت، مولانا طاہر محمود یزدانی صاحب زندہ باد۔ یہ کہتے ہیں نام مٹ جائے گا، یہ کہتے ہیں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ان کو کیا پتا ہے یہ نام چمکانے اور مٹانے والے کون ہیں؟ نام کو چمکانے والا بھی میں، نام کو مٹانے والا بھی اللہ ہے۔ مٹا کے دکھائیں۔ اللہ نے کہا اے میرے محبوب پریشان نہیں ہونا، فکر مند نہیں ہونا۔ اللہ کیا کروں پھر؟ فرمایا یہ کہتے ہیں بیٹے نہیں رہے، کوئی بات نہیں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کوثر عطا کر دیں گے۔ کیا ہے کوثر؟
پتا ہے آپ کو کوثر کیا ہے؟ معلوم ہے آپ کو کوثر کیا ہے؟ جانتے ہیں آپ کوثر کیا ہے؟ نہیں جانتے تو جاؤ امام ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری اٹھاؤ، جاؤ امام رازی کی تفسیر کبیر اٹھاؤ، امام قرطبی کی تفسیر قرطبی اٹھاؤ، امام شوکانی کی فتح القدیر اٹھاؤ۔ ان سب نے کوثر کے معنی لکھے ہیں، کوثر کے معنی لکھے ہیں۔ پتہ ہے کوثر کا کیا معنی ہے؟ کوثر کے کئی معنی انہوں نے بیان کیے۔ کوثر کا معنی حوض کوثر بھی ہے، کوثر کا معنی جنتی نہر بھی ہے، کوثر کا معنی سرداری بھی ہے، کوثر کا معنی قرآن بھی ہے، کوثر کا معنی اعجاز بھی ہے، کوثر کا معنی اسلام بھی ہے، کوثر کا معنی رسالت بھی ہے، کوثر کا معنی قیادت بھی ہے، ہر ایک کوثر کا معنی پیغمبر کی عظمت بھی ہے، کوثر کا معنی اخلاق حسنہ بھی ہے، کوثر کا معنی معجزات نبوی بھی ہے، کوثر کا معنی مقام شفاعت بھی ہے، کوثر کا معنی دینی فہم و فراست بھی ہے، ہر ایک کوثر کا معنی جامعیت بھی ہے، کوثر کا معنی اور توحید و رسالت بھی ہے۔ فرمایا دنیا والوں کو بتاؤ کوثر کا ایک معنی ختم نبوت بھی ہے، کوثر کا ایک معنی، اور بولو کوثر کا ایک معنی ختم نبوت بھی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظمتوں سے نوازا۔ ایک ایک جملے کی طرف غور کرو، میرے نبی ایسے ہی نہیں تبسم فرما رہے یہ سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد، آپ نے ایسے ہی نہیں فرمایا اللہ نے میرے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں، اس سورہ مبارکہ میں اتنے احسانات کیے ہیں، میں انہیں گن نہیں سکتا۔ آپ گنیں ان سارے احسانوں کو اور اس کے ایک ایک لفظ کے معنی پر غور و فکر کریں، تمہیں پتا چلے کہ امام کائنات کو رب کائنات نے کتنی عظمتوں سے نوازا ہے۔ اب ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی، صرف ایک بات ذہن میں رکھو، اس کا ایک معنی ختم، بولو کیا ہے؟ ختم نبوت بھی ہے۔ اور کہاں یاد آئے مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ تعالی علیہ، اہل حدیثوں، بھٹوی صاحب رونا رو رہے تھے کہ آج محراب و منبر کو کیا بنا دیا گیا، آج محراب و منبر سے لوگوں کو کیا پہنچایا اور سنایا جا رہا، اور ہم تماشائی بنے، زبانوں کو تالے لگائے ہوئے، گونگے اور بہرے بنے ہوئے، آنکھیں بند کر کے سب کچھ دیکھے چلے جا رہے ہیں، سنے چلے جا رہے ہیں۔ مذاق اڑ رہا ہے محراب و منبر کا، تمسخر اڑایا جا رہا ہے مساجد و مدارس کا۔ بھول گئے تمہارے اکابر و اسلاف نے کتاب و سنت کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے، مسلک اہل حدیث کے لیے انہوں نے کیا ڈیوٹی سر انجام دی ہے۔ مفسرین محدثین کے یہ معانی پڑھ کے، یہ مفاہیم پڑھ کے، اہل حدیث کا امام بولا، اہل حدیث کا یہ سردار بولا، اہل حدیث کا یہ لیڈر بولا، اہل حدیث کا یہ قائد بولا، ابو الکلام آزاد بولا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مولانا ابو الکلام آزاد فرمانے لگے، لوگوں محدثین نے جتنے معنی بیان کیے ہیں
یہ سارے معنی ٹھیک ہیں، جتنے مفاہیم بیان کیے سارے مفاہیم ٹھیک ہیں، لیکن ایک معنی میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب آپ کیا معنی کرنا چاہتے ہیں؟ اور تمہارے اکابر کے ایک ایک لفظ سے مسلک کی ترجمانی ٹپکتی ہے، اہل حدیث کی حقانیت ظاہر ہوتی ہے، اہل حدیث کی سچائی ظاہر ہوتی ہے، اہل حدیث کی صداقت نظر آتی ہے، اہل حدیث کی سچائی نظر آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، میرے پنجاب مولا منظور صاحب زندہ باد، میرے پنجاب مولا منظور صاحب زندہ باد۔ ماشاءاللہ، ہن تسی بھی تھوڑے جے زندہ ہو جاؤ تو انج کرو، ماشاءاللہ تھوڑے تھوڑے نیڑے بھی ہو جاؤ، قریب آ جائے ذرا تھوڑے سے آ جائے، ماشاءاللہ آ جائے بھی۔ کانو اردو پنجابی میرا خیال کوئی نہیں سمجھ آمدی۔ ہاں جی، کیا میں کہہ رہا تھا؟ اور اپنے اکابر کی تاریخ پڑھو، ان کے ایک ایک جملے سے مسلک کی صداقت، مسلک کی حقانیت، مسلک کی سچائی ظاہر ہوتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، فرمایا لوگوں، یہ جو معنی ابن حجر اسقلانی نے کیے ہیں، امام رازی نے کیے ہیں، شوکانی نے کیے ہیں، طبرانی نے کیے ہیں، یہ سارے معنی ٹھیک ہیں، لیکن سنو، ہماری محبت بھی تو سنو، ہمارا پیار بھی تو دیکھو، اور رسول کے ساتھ ہماری عقیدت بھی تو دیکھو۔ ہم بھی کوئی معنی کرنا چاہتے ہیں۔ ابوالکلام کیا معنی کرنا چاہتے ہیں؟ کہا اس کوثر کا ایک معنی بلائی بھی ہے، خیر بھی ہے، نیکی بھی ہے۔ کوثر کا ایک معنی بلائی بھی ہے، خیر بھی ہے، نیکی بھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا ابوالکلام بات سمجھ نہیں آئی، بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے کہا کوثر کا معنی خیر بھی ہے، بلائی بھی ہے۔ فرمایا ہاں۔ امام صاحب کیا مطلب ہے؟ کہ رب کہہ رہا انا آتیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ کیا معنی؟ اے محبوب جو دنیا میں بلائی ہے، جو دنیا میں خیر ہے، جو دنیا میں نیکی ہے، جو دنیا میں کمال ہے، جو دنیا میں عظمتیں ہیں، جو دنیا میں رفعتیں ہیں، جو دنیا میں معرفتیں ہیں، جو دنیا میں بلندیاں ہیں، جو دنیا میں شانیں ہیں، جو دنیا میں مرتبے ہیں، دنیا والوں سن لو، رب کہہ رہا ہے میں نے ساری بلائیاں، میں نے ساری نیکیاں، میں نے سارے کمالات، میں نے ساری عظمتیں، میں نے ساری رفعتیں، میں نے ساری معرفتیں، میں نے ساری شانیں اکٹھی کر کے اکیلے محمد مصطفیٰ کو دے دی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ختم نبوت، مولانا طارق محمود یزدانی صاحب۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں کیا فرمایا؟ دنیا کی کوئی بلائی ایسی نہیں ہے جو اللہ نے جناب محمد کو نہ دی ہو۔ جاؤ صحیح البخاری کھولو، مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس کھڑے ہیں رضی اللہ تعالی، کیا کہتے ہیں؟ هو الخیر الکثیر الذی آتاہ اللہ ایاہ، کوثر سے مراد خیر ہے، بلائی ہے، اور اللہ نے ہر بلائی جناب محمد کو دے دی ہے، ہر خیر جناب محمد کو عطا کر دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کہتا ہے محبوب تجھے کوثر عطا کی۔ کوثر کا ایک معنی کیا ہے؟ کیا ایک معنی بھول گئے ہو؟ ختم،
اور کوثر کا ایک معنی کیا ہے ختم نبوت. تمہیں صرف نبوت نہیں دی اے محبوب، تمہیں ختم نبوت دی ہے. تمہیں ختم نبوت دی ہے. آج اس ختم نبوت کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے. آج اس ختم نبوت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آج اس ختم نبوت کے لیے، ختم نبوت میں ڈاکے ڈالنے کے لیے آج چور دروازے کھولے جا رہے ہیں. آج منکرین ختم نبوت کو راہ ہموار کی جا رہی ہے. اہل حدیثو سن لو، تم نے منکرین ختم نبوت سے لڑنا ہے. آہستہ کہو انشاءاللہ. اور منکرین ختم نبوت سے تم نے لڑنا ہے. اگر یوں ہی سست رہو گے پھر نہیں لڑو گے، پھر مرو گے. تمہیں مارا جائے گا، تمہیں راستے سے ہٹانے کی کوششیں کی جائیں. لیکن ہم نے یہ عزم کیا ہے، اہل حدیث کے ہر فرد نے یہ عزم کیا ہے، ہم نے منکرین ختم نبوت سے لڑنا ہے. اونچی کہو انشاءاللہ. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے وعدہ کرو، ہم نے منکرین ختم نبوت سے لڑنا ہے. کبھی نذیر حسین محدث دہلوی بن کے، کبھی محمد حسین بٹالوی بن کے، کبھی قاضی سلیمان منصور پوری بن کے، کبھی جعفر تھانیسری بن کے، کبھی ابو الحسن سیالکوٹی بن کے، کبھی عبد المنان وزیر آبادی بن کے، کبھی عبد الجبار غزنوی بن کے، کبھی محمد لکھوی بن کے، کبھی عبد الحق حقانی بن کے، کبھی محمد بشیر شاہ سوانی بن کے، کبھی شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرت تشری بن کے، کبھی مولا میر سیالکوٹی بن کے، کبھی تابوت غزنوی بن کے، کبھی اسماعیل شلبی بن کے. ہم نے منکرین ختم نبوت سے لڑنا ہے. کبھی عبد القادر روپڑی بن کے، کبھی ابراہیم کبیر پوری بن کے، کبھی یحییٰ کوندلوی بن کے، کبھی عبداللہ شیخ الحدیث محمد عبداللہ بن کے. ہم نے منکرین ختم نبوت سے لڑنا ہے. کبھی حبیب الرحمن یزدانی بن کے، اور کبھی علامہ احسان الہی شہید بن کے. لڑو گے؟ ختم نبوت کے لیے میدان میں آؤ گے؟ ختم نبوت کا ڈنکا بجاؤ گے؟ منکرین ختم نبوت کو یہاں سے بھگاؤ گے؟ عزم کر لو، پختہ عزم کر لو. ختم نبوت اللہ نے کس کو عطا کی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کس کو دیا ختم نبوت؟ اس محمد کی عظمت کے لیے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو، باطل قوتوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو. انشاءاللہ ٹکرائیں گے. بقیہ پھر 14 کو بیان کریں گے انشاءاللہ. پتہ ہے 14 کہاں ہے؟ ادھے بولے ردے کہاں ہے 14؟ خیالی میں. ہم ختم نبوت کے ڈنکے بجا کے رہیں گے. منکرین ختم نبوت کو یہاں سے بھگا کے رہیں گے. عظمت صحابہ کو غلغلہ مچا کے رہیں گے. ختم نبوت کے پرچم لہراؤ گے. تم اپنے آپ کو تیار کر لو. کٹ جانا گوارا کر لیں گے، اور صحابیوں کی طرح کٹ جانا گوارا وہابی کر لیں گے. ختم نبوت پہ آنچ آنے دینا گوارا نہیں کریں گے. انشاءاللہ 14 کو وہاں ہوگی، 12 ربیع الاول کو تتل عالی میں ہوگی. آپ عزم کریں، پختہ ارادہ کریں. ہم نے انشاءاللہ گلی گلی
کوچے کوچے نگر نگر بستی بستی یہ پیغام پہنچا کے رہنا ہے کہ ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں، بجاتے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ، زور لگا کے کہو انشاءاللہ۔ تو اڈا زور اس واسطے لا رہے ہیں تو انہوں بھوک لگ جائے۔ ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں، بجاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ علم لے کے ہاتھوں میں توحید والا فضا میں ہمیشہ اڑاتے رہے ہیں، اڑاتے رہیں گے۔ نہ پہلے جھکے ہیں نہ اب ہی جھکیں گے کسی غیر اللہ کے آگے کبھی۔ ہم جو در ہے جبینے جھکانے کے قابل، وہاں ہم جبینے جھکاتے رہیں گے۔ صحابہ نے ورثے میں دی ہے جو دولت، اسے جہاں میں لٹاتے رہیں گے۔ قیامت بھی آ جائے اس جہاں میں، قیامت بھی آ جائے اس جہاں میں، محمد کی ختم نبوت کا سکہ چلاتے رہے۔ چلاؤ گے؟ چلاؤ گے؟ انشاءاللہ۔ میرے بھائی شیر پنجاب تشریف لے آئے، وہ آپ سے مفصل و مدلل گفتگو فرمائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔